کوئی لمبا چوڑا واز کائے نہیں، ایک دو حدیثاں تو آپ کو سنامن، لیکن نے ترجمے کرن تو پہلے بطور تمہید دو چار لفظ تمہیدی الفاظ ہیں کہ میں بھی چاہدا تے تساں بھی چاہدے ہو، بلکہ آکھوں این وقت ہر بندہ چاہدے، بھاویں اوندا مسلک، اوندا عقیدہ، اوندا مذہب جیڑا بھی ہے، یہ او شے ہے کہ جے کو ہر کوئی چاہدے۔ کیڑی شے چاہدے ہر انسان؟ میاں امن ہووے، سکون ہووے، اطمینان ہووے، جھیڑا نہ ہووے، جھگڑا نہ ہووے، فساد نہ ہووے، قتل نہ ہوون، اے حرام کاری تے حرام خوری نہ ہووے۔ ہر بندہ چاہدے کہ سکون ہووے۔ میرا خیال ہے اندے نال کوئی بندہ اختلاف نہ کرے سی، ہر بندہ چاہدا جو ہے سکون ہووے۔ دنیا دے اندر کوئی متنفس نہیں، بھاویں وہ ہندو ہے، سکھ ہے، کراڑ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، بہرحال سکون ہر بندے دا مطلوب ہے، ہر بندے دا مرغوب ہے، ہر بندے دا محبوب ہے کہ میاں سکون ہونا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، سکون تا ہووے، آوے کی میں اندے تے اختلاف کا نہیں، سکون ہووے آوے کی میں۔ بعض لوگ اے آہدن اپنے جان پڑھے لکھے، میاں سکون جڑا ہے تاہوں کا نہیں، جو اس واسطے کہ جہالت ہے، تعلیم دی کمی ہے۔ لوگ آہدن سکون کا نہیں، امن کا نہیں، اطمینان کا نہیں، ان دی وجہ کیا ہے؟ جو تعلیم دی کمی ہے۔ جے اگر وجہ ہوئے یا تے اج کنے 60 سال پہلے تو سرو لوگ ان پڑھن، پیچھے اون ویلے تو سکون نہ ہوئے ہاں، اون ویلے تے فساد زیادہ ہوئے نہ، لیکن اون ویلے تے کائنات زیادہ جیرا ہون فساد ہیں، جیرا ہون چورا ہیں، جڑے ہون ڈاکے ہیں، جڑے ہون اختلافات ہیں، کیا 60 سال پہلے ہاں نہیں؟ حالانکہ ہوں ویلے جرا تعلیم تے کائے نہ ہے، بندہ گولنا پندہ جو کو خط تا پڑھ دے وے۔ ایک دور پچھو اے بھی گزرے پاکستان بنن تو تقریباً نال یا پہلے کہ جلے ڈاکی خط گھن آوے ہاں کہیں دا ولا پڑھ کے آپ سنے دا، جو بندہ کائن ہاں کو جرا پڑھ کے سناوے ہاں تو معلوم تھی دے کہ اے جرا فتنہ فساد وغیرہ ہے، بد امنی ہے، ایندہ سبب جہالت نہیں، ایندہ جرا سبب ہے وہ جہالت نہیں۔ بعض لوگ آہدن کہ میاں جرا سبب ہے وہ ہے ہنیں غربت۔ وہ کیا ہے؟ غربت۔ غریب ہیں، سننے ہیں، تلحال ہیں، تنگ دست ہیں، اس واسطے جرا سارے دا سارا بد امنی ہے۔ جے ایہا سبب ہوئے ہاں تو معرض کیتے 60 سال پہلے تا غربت ہون تے جڑا ہے میرے خیال شاید کوئی بندہ گولو، ورنہ انجھے بندے تے کائے نہیں کہ جرے رات کو بکھے سمنجن جو ٹکر نہ ہوئے کھاون دا۔ اج کنے 60-70 سال پہلے تے یہ تقریباً 100 وچوں 10 بندے روزانہ سمدے ہن بکھے جر رات کو روٹی کائے نہ ہوندی، لیکن رات کو اٹھی کے روٹی تے کائے نہ ہوندی ہے، وہ ڈاکہ تے کائے نہ مرے دے ہن، چوری تے کائے نہ کرے دے ہن، وہ کم نہ کریں دیا۔ معلوم تھیندے کہ ایندہ سبب جڑا ہے وہ غربت بھی نہیں، سبب کوئی بھی ہے جرا اے بدن امنی ہے، سکون کا نہیں، اندہ سبب بھی ہے۔ اومیں تے بہت سارے سبب علماء نے لکھے، اور ایک سبب یہ ہے کہ اساں لوگ دوجھیں دا حق نسے ادا کریں۔ کیا کہ نہیں؟ اساں لوگ دوجھیں دا حق نسے ادا کریں دے، اپنے حق وصول کرن واسطے تو زور لیندے ہیں، اپنے حق وصول کرن واسطے زور لیندے ہیں، تے جیر والے مسئلہ آوے نا حق دیون دا پیچھے ہوا کیا نہ ہی نسے گندے۔ تجربے کرو، دیکھو، چل پھر کے دیکھو، جے میڈا تیرا بھرا ہے، سوترے مساتے ملیرے رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، جرے ویلوں پیسے گھننے ہوئے پتہ نہیں کتنا چکر لا گھندے، جے ذرا دیر کریں دے ہیں تے 4 سنگتے کو ڈسیں دے، نہیں دینا بڑے پیسے۔ جے اگر دیمنے ہوئے تو انہوں نے کیا واٹ نہیں لگتا۔ تو بہرحال بہت سارے اسباب وچوں ایک سبب یہ ہے کہ تساں اساں لوگ حق ادا نہیں سے کریں دے، حق منگ دے ہیں،
جے اگر ہر مسلمان تہیا کر گھنے کہ میں حق جڑا ہے منگن بھی جائے دے بنا تو نہیں اپنا حق نہ منگو لیکن جنہیں دا حق ڈیمڑے وہ پہلے چا دیو پیچھے اپنا حق ہی منگو جنہیں دا ڈیونے وہ پہلے دیو پیسے ڈیونے پہلے دیو زمین ڈیونی ہے پہلے دیو ملا ڈیونے پہلے دیو جو کچھ کہیں دا حق کے جری صورت دے اندر وہ ادا چا کرو ان دے بعد اپنا حق منگو انشاءاللہ العزیز امن ہی امن ہو سی سکون ہی سکون ہو سی میرے خیال ہے تمہیدی جملات ختم ہو گئے میں جرا ہے نا حدیث سنا لگا پہلے ان ابی ہریرہ قال قال رجل یا رسول اللہ حضرت ابو ہریرہ سے فرمیندن کہیں جوان نے آکھا اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان فلانتن تذکرو من کثرت صلاتها وصيامها وصدقتها غیر انها توزی جرانها بلسانها فقال هي فی النار جوان عرض کریں دے اللہ دے پاک پیغمبر جڑی فلانی مئی صاحبہ ہے فلانے محلے دے بہن والی فلانی جات رہن والی فلانے دی بیوی تے فلانے دی بیٹی ان دے متعلق لوگ دسندن نفلی نمازاں بڑی کثرت نال پڑھ دیے کہڑا نماز آکم نفلی فردی دی گال کا نہیں جرا نفلی پڑھے فردی تو پہلے پڑھ دے نفلی نمازاں بڑی کثرت نال پڑھ دیے نفلی روزے بڑی کثرت نال رکھیں دیے اور اسی طرح دے نفلی صدقے بڑی کثرت نال دیں دیے اے تہنو جان نیکیاں اتے بیا کم کیا کریں دیے اپنے ہمسائیں کو اپنے پڑوسیں کو اپنے نال والے کو اپنی زبان نال ستائی رکھ دیے کئی ویلے ای ہمسائے نال جھیڑا کئی ویلے او بے ہمسائے نال جھیڑا کئی ویلے انہیں ہمسائیں دا نقصان کئی ویلے انہیں ہمسائیں دا نقصان جڑے ویلے اون بندے نے گل پوچھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن ہے یا فی النار جی عورت جہنم دے اندر ویسی ان کو کثرت نفلی دی کہنا بچے سی جہنم کول اور مسئلہ اتھیں ہی آ گیا نا زبان نال جری ایذا پئی دیندی اپنے پڑوسی کو فرمایا اے جری ہے جہنم دے اندر ویسی وہ جوان عرض کریں دے اللہ دے پاک پیغمبر جری فلان مائی صاحبہ ہے فلان محلے دے رہن والی فلان دی بیٹی تے فلان دی بیوی ان دے متعلق لوگ دسندن نفلی نمازاں تے زیادہ کوئی نہیں پڑھ دی نفلی روزے تے زیادہ کوئی نہیں رکھیں دی اسی طرح تے میاں نفلی صدقے تے زیادہ کوئی نہیں کریں دی لیکن زبان نال ہمسائے تے پڑوسی کو بھی نہیں ستیں دی جلے جوان فارغ ہو یا سوال کنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن ہے یا فل جنہ اے مئی صحبہ جنت ویسی اس واسطے جو کہیں کو ایذا نہیں پی دیں دی زبان دے نال کہیں کو تکلیفہ نہیں پی دیں دی زبان دے نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن توجہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن من ظلم عقید شبر من الارض بخاری شریف دی حدیث دے میں لفظ پڑھ رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن من ظلم عقید شبر من الارض توکہو من سب ارضین جڑے بندے نے ظلم دے نال جڑے بندے نے ڈھپ دے نال اس واسطے جو میں میاں نمبرداراں میں تے زمینداراں میں تے چودھری صاحباں میں تے ملک صاحباں میرے کول بڑا عہدہ ہے میرے کول بڑی طاقت ہے جڑے بندے نے ظلم دے نال طاقت دے نال کہیں دی زمین قبضے چ کیتی تے کیتی ایک گٹھ کتنا آخمی کتنا آخمی تھوڑے وچوں کوئی بندہ کہانی جرا کہیں دی زمین گٹھ والا ہی بیٹھا ہو ذمہ واری ہے میری تھوڑے وچوں کوئی بندہ کہانی جرا صرف ایک گٹھ والا ہی بیٹھا ہوئے میری ذمہ واری ہے اگر کوئی والا ہی بیٹھا اٹھی کھڑو انعام ہی دے سا
الحمدللہ تساں گٹھ کدیں کائیں نہیں ولائی جے اگر ولامنی پوے میں کتما تے مرلے والے نہ رہنا کنال مرلہ وگھا ایکڑ سنے بے کہے نا ناراض تا تھی سو لیکن ان گال آ جو گئی آخر دسنی تا ہے ہیں اگلے نمار ایک بندہ میرے کو لایا ودا تو آدھے علاقے دا او پہ آکھے سی ایڈو زمین پہ یہ حکومت دی ایڈو زمین نال ساری تو ظاہر حکومت والے زمین تے حکومت دی ہوندی انہیں انتقالی تے کائیں نہیں ہوندا ساری اپنی زمین بھی ہے نال حکومت دی ہے اساں ان مسجد بناوان چاہتے ہیں کہ اساں حکومت دی زمین بنا دیوں مسجد میں کہنا مسجد اپنی زمین بنا چاہ نمازاں پڑھو حکومت زمینوں میں رہیں دے کھڑو جیسا کہ اجازت حکومت بھی رہو کھڑے اپنی بھی ہے پئی مسئلہ ودا پوچھتے جو مسجد حکومت زمین بنے دا جڑاں توڑا روڈ بنے ہائے فراقی تانے کو روڈ دے اتے مسجداں بنے کھڑان کراچی دے مفتی صاحبان نے فتویٰ جاری کیتا ہا کہ جڑاں مسجداں حکومت دی زمین جو روڈ تے بنے کھڑان سب کو گرا دو شرعی اجازت ہے اے مطلب ہے میں بہت نیک آدمی ہاں میں تہاں ولی اللہ میں تہاں پیر طریقت میں تہاں راہبر شریعت جو مسیحاں لوگیں دی زمین بنا تحقیق کیتی کرو زمین مسجد بارے دے اندر اگر کوئی بندہ کہیں بے دی زمین مسجد بنائی کھڑے نماز نہ پڑھی کرو واجب الیادہ نماز جب پڑھ کی تھی میں بنا پڑھائے ہوں تو ہارے مربے کو بھا لگ دیے جا اپنی مسجد یہ زمین بناو چاہتا مسیحوں کے یہ زمین گھن دیے زیادہ تو زیادہ ڈاہ مر لے زیادہ تو زیادہ ہے کنال اسی اللہ مربع دیتے تے ڈاہ مر لیتے کچھ جرہ ہے مطلب ہے نہیں دے ون روپیہ آدھا اللہ نے تے کو مربع دیتے اتے جرہ ہے وی مر لیتے کو دے ون رو نہیں پہ آدھا مسجد حکومتی زمین ہے مسجد بے دی زمین ہے جیرے لوگیں دے زمینیں وچ مسیحاں بنا کے تے والا نمازاں بھی پڑھن تراویاں پڑھن ان دے بعد جرا ہے انجھے لوگ تسبیحاں پڑھن انجھے لوگ چلے لاون انجھے لوگ جرا عبادات کرن سمجھا ہے مکار نے دیندار نہیں جے دیندار ہے اپنی زمینیں بنا کہیں تے کو آگے جدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائیے وہ زمین ہے یتیم بالیں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ انتخاب کیتا ان دے بعد جرا ہے حضرت سجا انہیں دے متولی کو فرمایا مسجد بنے دے ہیں اور ان دے بعد جرا پیسے گنو وہ بندے گئے اور انہیں بالیں کو آکھیا غیر بالے گھن انہیں آکھیا اساں مفت دے دیں حضرت فرمایا نا اساں زمین مفت نہیں گھن دے حضرت نے معاوضہ دیتا مسجد نبوی دی زمین دا تا مسجد بنے اتفاقاً میں آ گئے مسئلہ مسیح تعالیٰ اچھا جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن من ظلم کی دا شبر من الارض جیرے بندے نے ظلم نال ڈھپ دے نال خانگی دے نال ذمہ دار ہون دے ناتے کیا کیتا کہیں دی زمین والا گدھی تے فرمایا کی دا شبر من الارض ایک گٹ توے کہو من عرض سبعین الآخر میاں تائیں ولا گدھی گٹھ ولائی ملا ولائی کنال ولائی جتنا بھی ولائی آخر ملنا تا ضرور ہے ایک ریوارا آونجنا جو موت آونجنی ان دے بعد وقت آونجنا قیامت آونجنی اور قیامت آلینی حساب کتاب دیونا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن جرے والے لوگ زندہ تھی کہ قبریں کنے اٹھی کے میدان معاشرے چاوسن اللہ فرمے سی باقیندہ گال ہی اپنی جاتے جائے زمین والائی ہے این کو آنکھو 7 طبق زمین جرائیں دی گچے چا سٹو ہسی علی کارتی کو آنکھو چاجل جتا حساب پیا تھی دے ایک مرلہ ولایا ہوئی 7 مرلے ولا چاونے لیں ایک کنال ولائی ہوئی 7 کنالاں چاونے لیں اور ہسی علی کار جیمیں عورت گل دے اندر ہسی پہن دیئے زمین سٹ کے فرشتے آکسن چاہتی جل جیری جاتے حساب پیا تھی دے اتھائیں لگا جل میدان معاشر دے اندر ان آپ سوچو اور ان دے بعد بندہ چاہتی کھڑا رہا سی اتے 50,000 سال دا نہیں ہو سی جیرے ولیندہ وارا ہو سی پھر حساب تھی سن پے
میں آدھا رہا جملہ جتنا چاہ سگو کہیں دی زمین اتنا ولاؤ قیامت والے دی چاونی ہے زمین ایویں نہیں جو تو مت آکھیں بھی کوئی گال کا نہیں چاونی ہے باقاعدہ تو چیسے تیرا پت نہ چیسی تو چیسے تیرا بھرا نہ چیسی میں بھی چوتا کو مسئلہ دے شامی بلا میں کوئی اتفاقاً یاد آ گئے جے اگر کہیں بندے دے کول کہیں اپنے بھرا دی کہیں مساد ملیر دی کہیں رشتہ دار دی کہیں غریب دی کہیں امیر دی کہیں ہمسائے دی کہیں پڑوسی دی زمین آ گئی ہے اور ان دے بعد ان کو پتہ لگ گئے کہ یہ زمین میرے کو ناجائز آئی ہے اور ان دے بعد ابے میرے نے جرائے ولائی آئی تو ہن مسئلہ ہی نہیں جو تو آ کے ابا ولا گیا میرا کہڑا قصور ہے جلے تک پتہ لگ گئے جے تک نہ پتہ تے نہ جلے پتہ لگ گئے ان دے بعد تیرے اتے فرض ہے زمین واپس کر اگر تائیں واپس نہ کیتی قیامت علی نہیں جے تیرا ابا ڈھکی سی جہنم دے اندر تو ہی ویسے جہنم دے اندر جن مسئلہ کھلتا کا نہیں پیا اگو کھلے سنیں بس سن دے بیٹھے کا ہے نا توحید دا یہ مطلب ہے لوگ انہیں زمینہ بلائی آؤ اساں مواحد ہیں اساں اشاعت التوحید دے ہیں وہ کبر پونجن والا ہی زمینہ بلاوے تو بھی زمینہ بلاوے فرق ہے رہتیا گھوڑے پونجن والا بھی لوگ انہیں پیسے کھا ونجے مواحدہ تو بھی پیسے کھا ونجے فرق کے رہ رہی ہے باقی جرا دل عقید آئے تو دلے کھڑے تھے باہروں جرا پرکھا ویسی معاملات تے پرکھا ویسی اگر تیرے معاملات ٹھیک ہیں تو ٹھیک ہے اگر تیرے معاملات غلط ہیں پیچھے جرا ہے ان دے تے کو فرق ہے نہیں یہ تقریرہ کہیں کو نہیں بن جاتا ہوں میں کو آدن سخت یہ تے قیامت والے نہیں پتہ لگ سی جے اگر تو سا میری کہیں تقریر تے عمل کرے سو تو انشاءاللہ سدھے جنت ویسو میں تجھی گالے میں یہ کہانی ہے کہ میں کو دیو کچھ ہے دسو میں آکھیں میں تھوڑے کو کہ مرلہ زمین منگی اپنی ذات واسطے دسو کنال منگی بھی دسو 50 سال تھی گئے کہ نہیں میں تھوڑے کو منگی اپنی ذات واسطے میں تو تھوڑے فیدے دی گال پیا کریں لیکن مار کا کاوڑے ودن نظامی سے بڑا ساخت ہے نظامی سے بڑا ساخت اچھا آگو چلوں اجان تانی تے ابتدا ہے نبی قتادہ قال قال رجل یا رسول اللہ ارائیت ان قتلت فی سبیل اللہ صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر یکفر اللہ عنی خطایا حضرت ابو قتادہ سے فرمیندن ایک جوان آ گیا اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر عرض کریں دے اللہ دے پاک پیغمبر ذرا اے گل تا میں کو دسو اگر میں لگا ونیا جہاد دے اندر میں لگا ونیا جہاد دے اندر اور آپ سوچو مسئلہ پہ آپ دے حضور صحیح کنے امال جہادی تصحابہ حضور دی زیر قیادت کریں دے ہوں دے اللہ دے پاک پیغمبر جہاد دے ونیا اتھا ونج کے تھی ونیا شہید کیا تھی ونیا شہید اتے کیویں تھی ماں شہید اندے نال شرطائن صابرن محتسبن مقبلن غیر مدبرن سیاں جہاد دے اتے تکلیف تا تھی دیئے کہیں والے پیاس لگ دیئے کہیں والے بھوک لگ دیئے کہیں والے گرمی لگ دیئے کہیں والے سردی لگ دیئے جیری جیری تکلیف تھی ہوئے ان دوتے صبر بھی کران نالے کو جمیاں محتسبن میں جہاد کراں اللہ دی رضا واسطے دکھالا بازی بالکل نہ ہوئے اے نیت نہ ہوئے جو لوگ میں کو آکھن مجاہدے اے نیت نہ ہوئے جو لوگ میں کو آکھن بہادرے نہ صرف اللہ دی رضا واسطے لڑا اللہ دی رضا واسطے کم کراں مقبلن غیر مدبرن اتے جیرے ویلے میدان وچ کھڑا ہوا دشمن تلوار مارے دشمن تیر مارے دشمن جرائے خنجر مارے میں اپنے سینے تے جھلا منہ دے کے لڑا کنڈ دے ون جرائے نہ پیا لڑاؤں دے نال ہن رسول اللہ دے پاک پیغمبر ایک جو میاں میں صبر کرا مصیبتیں تے اللہ دی رضا واسطے بھی سارا جہاد کرا اور منہ دے کے لڑا انہیں فرماؤ یکفر اللہ انی اللہ دے پاک پیغمبر ای وقت کنے پہلے جتنا میرے گناہ ہو چکے اور ان دے بعد میں شرط نال شہید تھی ونیا کہ اللہ پاک میرے پچھلے گناہ معاف کرے سی کے کوئی نہ
گناہ معاف کرن واسطے جند دیندا پئے، جان دیندا پیا اپنی۔ جلے سوال کر کے فارغ ہویا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن نام، ہاں میرا ساتھیا، جے اگر انہیں شرط نال جہاد کرے سی اللہ تیرے پچھلے گناہ معاف کر دے سی۔ فلما ادبر ناداہو، جان نے مسئلہ پوچھا، چلیا گیا، او تک گیا، ٹوٹے تک گیا، گیر تک گیا، میرے آقا فرمایا واپس ہٹوئی جان کو، واپس آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن مسئلہ پوچھی، میں محمد نے آکھے اللہ تیرے گناہ معاف کر دے سی، ہونے ہونے آ گیا جبریل علیہ السلام، وہ آکھے سے کو سر کے مسئلہ دسو، نام الا الدین، سارے گناہ معاف تھیس نہیں لیکن قرضہ معاف نہ تھی شاہ۔ جان دینا پہ جان اللہ دے رستے دے اندر۔ حضرت فرمائے کہ اگر قرضہ کھڑی بہشت نہ ویسیں، اس واسطے علماء نے لکھے جو اللہ دے رستے میں شہید تھیون دے نال جے رہن، اللہ دے حق معاف تھیندن، بندے دے حق نہیں معاف تھیندن۔ تو تے وتی چلے نال معاف کر میں چلا لا آیا، چلے نال حق نہیں معاف تھیندے، شیرو دے نال حق نہیں معاف تھیندے، بندے دے عمرے کل نال بندے دے حق نہیں معاف تھیندے۔ اگلا جملہ آدھا پہ سخت دیاں اور صحیح جملہ انشاءاللہ، حج کرن دے نال بھی بندے دے حق نہیں معاف تھیندے۔ ایک دفعہ نہ پڑھ تو حج 4 دفعہ پڑھ، 20 دفعہ پڑھا، 100 عمرہ کرا، بندے دے حق نہیں معاف تھیندے، اللہ اپنے حق معاف کرے سی۔ جے بندے دے حق معاف کراؤں ان دا طریقہ ہے یا ادا کر یا معاف کر، یا تا بندے دے حق ادا کر یا معاف کرا، باقی عبادات دے نال جڑا بندے دے حق نہیں معاف تھی۔ مرکا کے سب پلے پئی ہوئے کوئی نا جی، چلو ایک حدیث اور ہی سنا رہے ہوں تو آکوں۔ والذی نفس محمد بیدہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ، میرے آقا فرمیندن میں محمد کو قسم اللہ پاک دی، اندازہ کرو، میرے آقا فرمیندن میں محمد کو قسم اللہ پاک دی، لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ، اگر کوئی بندہ ہوئے اللہ دے رستے دے اندر شہید تھی ونجے، بندے کنے مراد کوئی اور بندہ تے نہیں، مسلمان بندہ موحد بندہ مراد ہے، کوئی مسلمان کوئی موحد بندہ مومن بندہ اللہ دے رستے دے اندر شہید تھی ونجے، ثم عاش، شہادت دے بعد اللہ پاکوں کو ولا زندہ کرن، اور ایک دفعہ شہید تھی گئے نا، ان دے بعد پھر ثم قتلا، دوجھی دفعہ اللہ دے رستے دے اندر ولا شہید تھی وے، ول ثم عاش، اللہ پاکوں کو ولا زندہ کرن، تریجھی دفعہ اللہ دے رستے دے اندر شہید تھی وے، ان دے بعد اللہ پاکوں کو جرائے ولا زندہ چا کرن۔ میرے آقا فرمیندن، توجہ کرو، میرے آقا فرمیندن وعلیہ دین ما دخل الجنت حتی یقضا دینہ، اے بندہ ترائے دفعہ اللہ دے رستے شہید تھیا کھڑے، ہون زندہ ودے تھیا توارے سارے سامنے، میرے آقا فرمیندن اگر اندو تے قرضہ موجود ہے، کہیں بندے دا حق دیونے سی حقوق العباد، قرضہ حقوق العباد ہے نا، کہیں بندے دا قرضہ دیونے سی حقوق العباد، میرے آقا فرمیندن ما دخل الجنہ، نہ ویسی ہوتانی بیت دے اندر جیتانی قرضہ دا نہ کرے سو، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ شہید تھیون والا اللہ دے رستے دے اندر مومن مواحد اگر کہیں دا قرضہ کھادی کھڑے، میرے آقا فرمائے میں محمد قسم چاہ کے آدھا پیاں بہتے نہ ویسی جتنی قرضہ ادا نہ کر، کلیں دے ہوتے تے کئی کہ لکھ لامنے جے قرضے دا نہ کنو تو بخار تھی ویندے، تے بخار ہی جرائے عام نہیں تھی نہ متا کو ملیریا تھی نے مار کے کو ٹائیفائڈ تھی دے، جی ہاں قرضے دے من واسطے تا ٹائیفائڈ تھی دے، کنائے کو بواسیر تھی دے، کنائے کو جرا ہے مورکا تھی دے، کنائے کو چھکڑ کیسر جل تھی دے، قرضہ نہ دے سر، جے کل کرنے ہوئے تے 5 لاکھ سے 10 لاکھ بادشاہ دیکھو،
میں تو سن کے حیران تھی نا کئی کہ وہ لوگ جڑے اپنے آپ کو مواحد سڑیں اور جڑے ویلے شادی کرن ڈاڈا لاکھ روپیہ کھاون پیون تے لیندن تے جڑے ویلے صدقے دا مسئلہ آوے 1000 ہی کاری چار جبلی 1000 دا خرچیو کرن تا صدقہ کریں توحید یا کو سکھیں دیئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شادہ نہیں کیتا میرے آقا نے جو ہے اپنے بیٹے نے شادہ نہیں کیتا خود اپنے شادہ نہیں کیتا صحابہ کرام فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح فرمائیں ایک دا ایک نکاح ہے جن دے اوتے اساں گوشت روٹی نال رجے ہیں حضرات دے 11 نکاح ہیں بعد نے لکھے 13 نکاح ہیں میں کو دساؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام فرمائیں اساں ایک حضرات دی دعوت ولیمہ دے اوتے نکاح دے اوتے صرف رجے ہیں روٹی تے گوشت نال بس ان دا کیا مطلب ہے آپ سوچو اتنا سادہ یعنی کہ تقریب ہوندی ہے بعض اوقات ہی بھی تھیندا رہے گے حضرت فرمائے دعوت ولیمہ کرنی ہے بھی کیویں کہ کوئی شاہ کہنا حضرت فرمائے صحابی کو ون گھر جرا کچھ پکیا پہ چاہوا بے کو فرمائے نے او صحابی جیری گھر چیز پکی پی چاہیں دستار کے بعد دستار دوتے بہ کے کھا دینی چاہ فرمائے نے دعوت ولیمہ ہو گئی تے کو جرا ہے مطلب دعوت ولیمہ واسطے 1.5 لاکھ روپیہ لب دے اور ان دے بعد جے صدقہ کرنا ہوئے تے اتھا تے کو 1000 نہیں لبدا جے اگر کہیں ہمسائے دا کہیں دوست دا کہیں رشتہ دار دا جے 5000 کھادی کھڑی ہو تے کو نہیں لبدا 10000 تے کو نہیں لبدا اور جرا عیاشی کرن واسطے ونجاون واسطے جڑا ہے تے کو 1.5 لاکھ روپیہ لب دے بس حق آکھان والے مولوی جو اساں مر گئے ہیں مولوی ہیں کوئی نہ حق آکھان والے تساں سر چڑھیو تو آپ کو حق آکھے نا تھوڑے وے تو سر نہ چڑھوا ہوں تساں چڑھ گئے سر مولوی حق نہیں آتے مولوی تقریراں کرنے کولیں نماز پڑھو روزہ رکھو فلانا عمرہ چا کرو فلانا کم چا کرو بہت ویسو اب بہت جڑی شروعی میں لا تھی اگو تیرے ذرا جنب تو رسمائی کیتیا بدعاتی کیتیا جرا سارے دے سارے کیتیا بہتے ویسا میں کون سمجھاوے تک بولا اے روتی ایک خطرہ ہے جو کوئی گال کرے نا تو بھیڑ دے نہ لو آخری حدیث سنا ہوا ٹائم میرا ویندا پے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اج صحابہ کرام فرمے دن چونکہ حدیث آج پورا تو نہیں تھی نا نہیں وجہ واسطے ایک حدیث سنے نا باقی جو میں حدیث رائے گئے صحابہ کرام توجہ کرو صحابہ کرام فرمے دن اگے تاسا آپ پوچھ دے آسے آقا کنے اج میرے آقا خود بیٹھے پوچھ دن اتدرون من المفلس اے میرے ساتھیوں دسو تساں غریب کئی کو سڑیں دیو تنگ دست تلحال کئی کو سڑیں دیو صحابہ کرام عرض کریں دن سیاں ملا درہم لہو ولا متاع سہی جہندے کول نقدی نہ ہوئے جہندے کول مال نہ ہوئے اساں تہوں کو غریب سڑیندے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے اتا تہاڈی سوچ المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و زکاۃ و صیام میرے آقا فرمائے امت محمد الرسول اللہ مفلس بندہ سنیا بندہ تنگ دست بندہ غریب بندہ او ہے جڑا قیامت والے نہیں اسی میدان محشر دے اندر نمازیں دا نمازیں دا باریں لئی ودا اسی نال نمازاں ہیں ڈھگ اسی طرح تے روزے بھی ہو سن ڈھگ اسی طرح تے زکاتاں بھی ہو سن ڈھگ سارے دا سارا نیکیاں موجود ہیں نمازاں ڈھیر سارا ہیں اسی طرح تے روزے ڈھیر ہیں زکاتاں ڈھیر ہیں آ گیا لیکن میرے آقا فرمیندے توجہ کرو لیکن میرے آقا فرمیندے قذف ھذا شتم ھذا اکل مال ھذا سفک دم ھذا کہیں کو بہتان تراشی کیتی کھڑا ہو سی کہیں دے اوتے جھوٹ بہتان تراشی کیتی کھڑا ہو سی کہیں دے جرائے خون ویٹی کھڑا ہو سی قتل کیتی کھڑا ہو سی کہیں دا مال کھادی کھڑا ہو سی اسی طرح تے گناہ بھی نال ہو سن جڑے ویلے جو نیکیاں بھی آ گیاں ایڈو گناہ کرن حق والے بھی آ گئے عرض کرے سن اللہ پاکا یہ میرا مال کھا گیا ہا بیا آگی اللہ پاکا یہ میرے ہوتے بہتان تراشی کیتی ہے بیا آگی اللہ پاکا انہیں فلانا کم کیتا اللہ فرمیسی ان نیکیاں چاہ کے دینا حقا لیں کو دیں دے جلو
وہ دیکھو بندہ آ گیا، وہ سارا نمازاں حکم مل گیا، اے خالی ہو گیا، بیا بندہ آ گیا، سارا زکاتاں حکم مل گیا، اے خالی ہو گیا، بیا بندہ آ گیا، سارے روزے حکم مل گئے۔ میرے آقا فرمیندے حق والے اندے ویسن اور انہیں کوئی جان نیکیاں مل جا ویسن حتی فنیت حسناتہ، نتیجہ نکل سی جا نیکیاں مک ویسن، حق والے کھڑے ہو سن، تیرا ساڈا نیکیاں مک ویسن، اجن حق والے کھڑے ہو سن۔ فرشتے عرض کرے سن اللہ پاکا اجن تانی حق والے ودن پر جوان جا نیکیاں مک گیاں، ہن کیویں کروں؟ اللہ پاک فرمائے سن انہی میں چا کرو، اون حق والے بندے دے گناہ چاہ کے اندے کھاتے چ پا دیو۔ پہلے اپنے گناہ درے ہن، ہن دوجھے گناہ بھی آ گئے، ہن آپ سوچ جر ویلے اپنے گناہ بھی موجود، دوجھے گناہ ویسن، اگر پہلے سزا ہے 1 سال جہنم دی، ہن 2 سال بن گئے، ہن تک خالی خراب کھڑے تھیا۔ یہ تو واسطے علماء کرام لکھ دیں بھئی میاں نیکیاں بھی کرو تو انہیں دی حفاظت بھی کرو، جملہ سنو، نیکیاں بھی کرو تو انہیں دی حفاظت بھی کرو، اتے نیکی حفاظت کرن دا طریقہ ایہو کچھ ہے جو کہیں دا حق تیرے میرے ذمے نہ ہوئے۔ سنو نیکی کرو دے بعد انہیں دی حفاظت کرو، حفاظت دا یہ طریقہ ہے بندہ جرے ویلے دنیا تے ونجے تو بندے دے ذمے حق نہ ہوئن، کہیں دے حقوق اللہ بھی نہ ہوئن تو حقوق العباد بھی نہیں ہونے چاہیے، صاف ستھرا تھی کہ بندہ ونجے آخرت دے اندر، ان دے بعد اللہ پاک فرماوین ہاں میرا بندہ آ گئی اتے ولا جرا بھجا، اللہ پاک اپنی رحمت نال فرمے سن تیرا حساب ہی کوئی نہیں، گل جنت دے اندر۔ مزہ تا ہی ہوئے نا، آخر توحید دا فائدہ تا تھی وے، جے اگر بندہ ایلو توحید لائی ودا ہوئے، اولو جرائے جری شائے اندے پہ ہوئی بھامیں اپنی پرائیے کوئی تمیز کائے نہیں، اتے یاد رکھیں قیامت علیہ دی چھٹکارا نہیں تھیمنا۔ اتھا تائیں میں ماچس چا بالوں تے لگ پوے کراؤ دھاڑ کریں دے ہیں، میں کو دسا اے دنیا دی جری اگ تے بھا ہے جہنم دے مقابلے تے کچھ ہی کائے نہیں، میں کو دسا جہنم دی تے ایک گھٹی نہیں ماون دی، کیا برداشت کر سکتے ایسا؟ اے تو واسطے میں بھی نال تساں بھی نال سارے مسلمان دی کوشش کروں جو جلے دنیا تے ونجوں تو آدھے سارے ذمے حق کہیں دا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شعر تو آپ کو سنے دا رہا تھا، یاد داری کے وقت زیادہ نے تو، یاد داری کے وقت زیادہ نے تو، ہما خندہ بوداں دو تو گریاں۔ تقریباً شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمیندنو بندہ او وقت یاد ہی بھی جلے دنیا تے آیا ہمیں، توجہ کرو، جلے دنیا تے آیا ہمیں، سارے کھل دے پہن تے تو روندہ آیا ہمیں۔ گھر دے اندر بچہ پیدا ہو گیا، بیٹا پیدا ہو گیا، اماں کھلن والی خوش ہے، پیو خوش ہے، بھرا خوش ہیں، چاچے مامے سارے دے سارے خوش ہیں، لیکن آمن والا بچہ تا روندا پیا۔ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمیندن آزی کے وقت مردہ نے تو، ہما گریاں بوداں دو تو خنداں۔ دنیا دے اتے جے طریقے نال زندگی گزار کہ جرے والے تو دنیا تے ونجے سارے، توجہ کرو، جلے تو دنیا تو ونجے سارے تیرے غم میں جو روندے پہ ہوں تو کھلدا ویدا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔